ہم یہ سارا پس منظر پڑھتے آ رہے تھے کہ کس کس طرح سے انبیاء کو جھٹلایا جاتا رہا ہے، اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو میسج آتا رہا ہے وہ بار بار اس سے انکار کرتے رہی ہیں وہ قومیں۔ تو جب یہودیوں اور مشرکین عرب کے درمیان بھی لڑائی ہوتی تو یہود یہی کہا کرتے تھے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب لے کر اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم الشان پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہو کر تمہیں ایسا قتل و غارت تمہارے ساتھ کریں گے کہ تمہارا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو اس نبی کو بھیج جس کی ایسی صفات ہوں جو کہ تورات میں بیان کی گئی ہیں، اور ہم ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ مل کر تیرے دشمنوں سے انتقام لیں گے۔ اور پھر ہوا یہی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مبعوث ہوئے، انہوں نے تمام نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا جو انٹروڈکشن ان کی کتابوں میں دیا گیا تھا، اور اس کے بارے میں تشبیہ آتی ہے کہ وہ ایسے ان کو جانتے تھے جیسے کہ انسان اپنے بیٹوں کو جانتا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، ان کو جان لیا، آپ کو دیکھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں سے تھے، تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جیلسی ہو گئی، ان کو اتنا حسد اور عناد ان کے اندر آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اب ایک اس کے اگر اپوزٹ دیکھا جائے تو وہ مشرکین مدینہ جو یہود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ہیں کہ جو بھی ان کی خوبیاں ہوں گی وہ سنتے چلے آتے تھے، اب ان کو سبحان اللہ ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور بالآخر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر یہود پر غالب آ گئے۔ تو اس طرح سے ایک جو ہے یہودی کا ہمیں جو ہے وہ امام محمد طبرانی میں ایک روایت ہمیں ملتی کہ ہمارے جو ایک محلہ تھا اس میں ایک یہودی رہتا تھا، اس نے ہم سے عالم آخرت کے عذاب و ثواب کا ذکر کیا، تو ہم نے اس سے یہ بات دلیل پوچھی تو اس نے کہا عنقریب مکہ کی طرف ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوگا اور وہ اس بات کو ثابت کر دے گا۔ تو ہم نے پوچھا کہ وہ کب ظاہر ہوگا، تو اس نے میری طرف نظر کر کے کہا کہ اگر یہ لڑکا اپنی جو عمر تک جو اس کو اللہ نے دی ہے زندہ رہا تو دیکھ لے گا۔ تو اس میں سلیمہ کہتے ہیں کہ کچھ روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جو ہے وہ مشہور ہو گئی، پھر جب آپ مدینہ میں آئے تو ہم نے اس یہودی سے کہا اب تو ان پر ایمان کیوں نہیں لاتا؟ تو اس نے آگے سے عجیب سا رویہ جو ہے بنا کر خجل ہو کر یہ کہا کہ وہ شخص نہیں ہے۔ اسی کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ وہ شخص نہیں، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ کتاب جو قرآن ہے وہ آئی، اور جو اس کتاب کی جو ان کے پاس آلریڈی پریویس موجود تھی تورات، اس میں تصدیق بھی ہو رہی تھی اس کی، اور مطلب جو ان کے پاس تھا اس میں تصدیق ہو رہی تھی، یہ سارا کچھ جانتے بوجھتے کہ یہ نبی بھی برحق ہے، یہ قرآن بھی برحق ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے انکار کیا ہے۔ اور وہ جانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہے اور یہ وہی کتاب ہے جس کے ہم منتظر تھے، اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ پس ایسے منکروں پر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہاں سے اب آگے ہم سلسلہ جوڑ دیں اپنی آیت نمبر 90 کا۔ یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو پچھلی آیات کے بارے میں بتایا جو ہم نے 89 بھی، تو وہاں پر بھی آخر میں یہی بات چل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ بئس ما، کتنا برا ہے جو اشتروا، بیچ ڈالا انہوں نے، بھی بدلے اس کے، انفسہم اپنے نفسوں کو، ان کے یکفروا انہوں نے کفر کیا۔ ہمارا جو ہے نا، آپ پلیز کائنڈلی آپ میں سے کوئی ایک جو ہے وہ گروپ میں میسج کر دے کہ میں لیسن نہیں سن رہی بلکہ کلاس ہو رہی ہے، مطلب لیکچر ہو رہا ہے، یہ نا وہ اس چکر میں کلاس کو مس کر دیں کہ آج تو ترجمہ سننا ہے تو اپنی مرضی سے آ کے سنا لیں گے، تو پھر بعد میں کہیں گے کہ ہم نے لیکچر مس کیا۔ کوئی ایک آپ میں سے جو ہمارا تجوید اور تفسیر والا گروپ ہے اس میں میسج کر دیں۔ چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بئس ما، کتنا برا ہے جو
اشترو بیچ ڈالا انہوں نے بیہی بدلے اس کے انفسہم اپنے نفسوں کو ان کے یکفرو انہوں نے کفر کیا بیما ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے بغین ضد کی وجہ سے ان کے ینزل نازل کرتا ہے اللہ من فضلہ اپنے فضل سے علی من جس پر علی پر من جس یشاء وہ چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے فباء تو وہ لوٹے بغضب ساتھ غضب کے بی ساتھ کے لیے اور غضب کے لیے آیا ہے علی غضب غضب پر صرف ساتھ ہی نہیں ساتھ غضب کے اور غضب پر اللہ کا جو کسی پہ جب اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کو اللہ کی ناراضگی سے بچائے وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب ہے مہین رسوا کن اب انہوں نے کیا یہ سودا کیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو بہت ہی بری چیز کے بدلے بیچ دیا اور وہ یہ کہ وہ ایسی چیز کا اس حسد میں انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وحی کو اپنے فضل سے اپنے بندوں میں جس پر چاہا کیوں اتار دیا وہ لوگ غضب پر غضب کے ساتھ جو ہے وہ ایک تو ساتھ تھا غضب کا اوپر سے پھر اوپر پر غضب کی جو ہے وہ پریپوزیشن دی گئی ہے مستحق ہو گیا اور کافروں کے لیے کیا ہے ذلت والا عذاب ہے پیچھے لعنت کی بات ہوئی تھی اور یہاں پہ ذلت والی بات ہے کہ ایسا عذاب ہے جس میں رسوائی ہے آپ کے سامنے پہلا جو ورڈ ہے بئسا ما یہ کمبینیشن ہے بئسا اور ما کا ٹھیک ہے تو برا ہے جو کچھ مطلب اس کے معنوں میں یہ ترجمہ لیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے ہے بغین ٹھیک ہے ضد کی وجہ سے با غین اور یا سے ہے اس کا لٹرل جو میننگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حسد کرنا بغاوت کرنا آپ کو پتہ ہے جب ایک انسان باغی ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے تو بغاوت کرنا سرکشی کرنا فساد کرنا ظالم کو باغی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فساد کرتا ہے جو امام وقت کی مخالفت پر مقابلہ کے لیے نکلے اسے بھی باغی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ فساد کرتا ہے اور جس پر مطلب وہ جس پر حسد کرتا ہے اس کی نعمت کا زوال چاہتا ہے حسد is just not one side thinking it's two way thinking like آپ ایک تو یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو کسی کی نعمت سے جیلسی ہو رہی ہے اس کے پاس کیوں ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ بھی تھنکنگ آپ کے مائنڈ میں آئے کہ اس سے یہ نعمت چھن کیوں نہیں جاتی تو وہ نعمت کا زوال بھی چاہ رہا ہوتا ہے با واو اور حمزہ سے یہ نکلا ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا پایا like they returned how انہوں نے پایا کیا انہوں نے کیا کمایا جو انہوں نے ڈیزرو کیا اس کی بات ہو رہی ہے کہ جس حالت جس فیز میں وہ لوٹے ہیں وہ کیسا ہے وہ آگے بتایا جا رہا ہے مہین وہ آگے بھی رسوا کو نہیں ہوگا ذلیل کرنے والا ہوگا رسوا کرنے والا ہوگا ایک تو جو جس چیز کے ساتھ وہ واپس پلٹے ہیں وہ دیکھیں بغضب علی غضب تکرار اس کی دیکھیں اور پھر عذاب مہین ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے ذلیل کرنے والا رسوا کرنے والا جس میں بالکل بھی کوئی عزت نام کی چیز نہیں رسوائی ہی رسوائی ہے اب اس کو چنکس میں انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں پہلا چنکس ہمارا بئسما سے شروع ہو کر جو ہے وہ جائے گا بغین تک یہاں تک کہ جو چنک کو دیکھیے کہ بری ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے کیا کیا اپنے آپ کو بیچ ڈالا تو یہ وہ ان کا سودا بتایا جا رہا ہے کہ اپنی کامیابی اپنی سعادت فلاح اور نجات کو انہوں نے سیکریفائز کر دیا قربان کر دیا صرف اور صرف ضد اور حسد کی بنا پر کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسل سے کیوں نہیں آیا اور کتنا برا ہے جو انہوں نے کیا ہے سودا جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہوتا ہے نا کتنا برا ہے انہوں نے جو سودا کیا ہے جس کی خاطر انہوں نے کیا کیا ہے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا اس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ برا کیا ہے انہوں نے اور اس میں اپنی ہمیشہ کی کامیابی کو انہوں نے قربان کر کے یہود نے صرف ضد حاصل کی ہے حسد حاصل کیا ہے ان دی اینڈ اور یہود کا انکار جو ہے نا جو ان کا ریفیوز کرنا تھا یہ سارا کچھ یہ صرف اور صرف حسد اور ضد کی وجہ سے تھا یہ آپ کے سامنے ضد ہے نا
تو یہ دیکھیں پھر ضد کتنی بری چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ہر قسم کے ایسے معاملوں میں جہاں سرکشی کا سورس بنے، نافرمانی کا سورس بنے، یا جہاں پر ایسا مسئلہ ہو کہ جس میں ہم ہٹ درمی میں آ جائیں، حسد میں آ جائیں، بغض میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی ایسی ضد سے بچائے جو کہ فائدہ مند نہیں ہے، جس میں خیر نہیں ہے، کیونکہ ہمیں قرآن کی ان آیات میں اپنی اصلاح ڈھونڈنی ہے. اس کے بعد این ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ. فضل سے مراد یہاں عبادی تک کے چنگ کو دیکھتے ہیں کہ فضل سے مراد نبوت اور رسالت ہے. انہیں حسد اس بات پر تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل یعنی رسالت اور نبوت جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے. اور پھر آگے جو سچویشن بتائی جا رہی ہے فباؤوا بغضب علی غضب، مطلب کہ اس میں پہلا غضب ان پر یہ ہوا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا. ٹھیک ہے، پہلا غضب یہ. اور دوسرا غضب یہ ہے کہ انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا ہے اور قرآن کا انکار کیا ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافر کے لیے کیا ہے؟ توہین آمیز عذاب ہے. کفر کا سب سے بڑا سبب ہمیشہ جو چیزیں ہوا کرتی ہیں ان میں حسد سر فہرست ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں کس چیز سے جنم لیتی ہیں؟ غرور سے. اس لیے انہیں غرور کی یہ سزا بتا دی گئی کہ دنیا میں بھی تم ذلیل ہوگے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگے، لہٰذا ان پر ذلت والا جو عذاب ہے وہ مسلط کر دیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح فرمایا ہے ان کے لیے سورہ غافر میں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. اپنی ضد جو ان کی ہے اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا انہوں نے انکار کیا، اور پھر اللہ کا ان کے بارے میں یہ فیصلہ آیا کہ وہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ایسے کافروں کے لیے کیا ہے؟ سخت ذلت والا عذاب ہے.